बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिचुएशन रूम। ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है खुसूसी मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस हवाले से। और अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर आज अटैक किया, ये मुश्तरका अटैक किया गया और हमने देखा कि वहाँ के दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में धमाके हुए, सदारती महल, एटॉमिक एनर्जी का जो कमीशन है उधर धमाके हुए। मालूम ये हुआ कि फिर उसके बाद रिटेलिएशन ईरान की जानिब से शुरू होती है और ईरान ने 30 से ज़ायद मिसाइल अटैक किए हैं और वो अटैक किए हैं अमरीकी अड्डों पर। वो अमरीकी अड्डे जो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं उनको टारगेट किया। जैसे कि पिछले साल भी हमने देखा था कि ईरान ने ये धमकी दी थी कि अगर हम पर अटैक होगा तो फिर हम भी जवाबी अटैक करेंगे, जिसका आज मुजाहिर हुआ। फिर खबरें आना शुरू हुई कि तेहरान को खाली कराने का हुक्म दे दिया है वहां की गवर्नमेंट ने। शहरियों से कहा है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। दिस इंडिकेट्स कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस होती जा रही है और ये सारा मामला अभी जारी है। अभी मजीद भी खबरें आना शुरू हो गई। जिन ममालिक में जहां पर अमरीकी अड्डे हैं वहां पर जब अटैक हुए तो उन ममालिक की जानिब से ये कहा गया कि हमारे मुल्क की सालमियत पर ये अटैक समझा जा रहा है, जिनमें यूएई खासतौर पर हमने देखा कि उसकी जानिब से काफी कंडेम किया गया इस सूरत हाल को। ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि अबू धाबी में जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी था। ये खलीजी अखबार की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। अबू धाबी में जो अमरीकी बेस को यानी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, उसमें जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी था। शनाख्त पाकिस्तानी हुई है। ये खलीजी अखबार की जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही है। इस तरीके से ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से अब जो है डेथ टोल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और मिनाब शहर है एक ईरान का, वहां पर जब मैं रिपोर्ट कर रही थी अब से 1 घंटे पहले तो 40 तकरीबन तादाद आ रही थी शहीद होने वाली तालिबात की। अब देखना यह है कि मजीद इस हवाले से एस्केलेशन कहाँ जाती है, क्या इरादे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम ईरानियन गवर्नमेंट से बचाना चाहते हैं ईरानियंस को। साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत करीब थे जी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के, तो हमें उससे भी रोकना था। मिसाइल अटैक, मिसाइल जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान का वो काफी खटकता है अमेरिका को, उस हवाले से भी हमने देखा। और फिर इसराइल की अब बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर ईरान पर अटैक करे। तो ये मामला कहाँ जाएगा, इससे और कितने ममालिक जो है वो ज़ाहिर पूरा खित्ता एक आग की झोंक में चला गया है। इससे मजीद आगे मामला क्या जाएंगे इस पर बात कर लेते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक सफीर है डॉक्टर जमील ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगी, अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है, जाहिर है अब तो ये मालूम होना शुरू हो जाएगा कि दोनों जानिब नुकसानात कितने हैं, इसका तखमीना भी लगाया जाएगा। एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की खबर आई क्योंकि अबू धाबी में जो ईरान ने अटैक किया है उसके नतीजे में। वुड यू लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट डॉक्टर जमील साहब? जी डॉक्टर जमील जी, अभी आपकी आवाज बिल्कुल बीच में खत्म हो गई थी। अगर इसको आप एक जुमले में मुझे सवाल ओवरऑल हम इस सिनेरियो को देखना चाह रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि ज़ाहिर है दोनों जानिब हम नुकसानात भी देख रहे हैं और खास तौर पे जो ईरान ने भी अटैक किया उसमें भी नुकसान सामने आ रहा है। अबू धाबी में जाँ बहक होने वाला पाकिस्तानी निकला, ये खलीजी अखबार ने कहा है। तो ये जो शहरी आबादियां निशाना बन रही हैं, शहरी भी निशाना बन रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि सिर्फ फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। इसका तसलसल तो हम डिस्कस करते आए हैं, आपके चैनल्स पर भी और बाकी चैनल्स पर भी होता रहा। जिस तरह बिल्ट हो रहा था और आज रशिया के जो वहाँ से बयान आया है और बड़े ही एक अहम शख्सियत की तरफ से बयान आया है कि मुज़ाकरात जो थे ये तो सिर्फ हमले का एक बहाना था कि हमला करना है और दुनिया को दिखाना है कि मुज़ाकरात हो रही हैं। खैर चलें, उस पर में नहीं जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल दागे जा रही हैं दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, ये किस नहज पर बात जाएगी। ये अफसोसनाक बात है कि एक पाकिस्तानी शहरी इसी जो जंगो जदल के इस कशमकश में जाँ बहक हुआ है। अभी तो ये इब्तदा है, देखें कि आगे जाके ये आने वाले घंटों में और आने वाले 1-2 दिन में इसमें बहुत नुकसानात का खदशात हैं, न सिर्फ जानी, माली और अपने तनसीबात के, बल्कि इसमें जो दुनिया में भूचाल आ जाएगा, एक इकोनॉमिक जो एक टर्मोइल आ जाएगा वो इससे हटकर है। तो इस वक्त बात कर रहे हैं हम कि जो हमले किए गए तमाम बेसिस पर, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और कुवैत हो गया,
یہ انٹرنیشنل قانون کی بات ہو رہی ہے. بحرین UAE نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا حق انٹرنیشنل قانون کے مطابق محفوظ رکھتے ہیں. اس کا جواب دینے کا قطر نے بھی یہی بات کر دی. یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ اگر کسی بھی ملک پر اس کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کے زمرے میں آتا ہے, اور پھر وہ ملک اس بات پہ حق بجانب ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت رسپونڈ کر سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خلیجی ممالک ان میں کتنا دم خم ہے کہ ایران کے ساتھ اگر کھڑا ہونا چاہتے تو ایران اور خلیجی ممالک کی چپلش تو کافی برسہ برس سے چل رہی ہے. دھمکیوں کا سلسلہ جب میں سفیر تھا اس وقت بھی جاری تھا اور اس وقت بھی چپلش چل رہی تھی. ڈاکٹر جمیل صاحب ایک سوال آپ کی بات سے جڑا ہے. آپ نے کہا یہ ممالک اگر ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, لیکن آپ جو سمجھتے ہیں جو اسٹریٹجی ایران نے اپنائی, جو ریٹیلیشن میں 30 سے زائد میزائل فائر کیے, اور جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں, قطر ہے, دبئی ہے, اور بھی ریاض شہر میں سعودی عرب کے, وہاں پر اٹیک کیا, یہ پالیسی کیا فیور دے سکتی ہے اب ایران کو؟ کیونکہ ایران نے تو ان اڈوں پر اٹیک کیا تو امریکن اڈوں پر ہے, بٹ کنڈیمیشن تو ایسے آ رہی ہے جیسے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوا ہے. نہیں, وہ اس لیے آ رہی ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ساورنٹی تو ملک کی ہوتی ہے نا. یہ اڈے تو لیز پر دیے گئے ہیں. جیسے قطر کا اڈا جو ہے نہ صرف لیز پر دیا گیا ہے بلکہ قطر نے $1 بلین لگا کے جب اس کو بنایا تھا تو بنا کے بھی دیا تھا. تو یہ جو ارینجمنٹس ہیں ان خلیجی ممالک کی اور امریکہ کی, وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں, سیکیورٹی گارنٹیز ہیں, تو اس کے تحت وہ سارا. لیکن ساورنٹی جو ہے وہ تو ملک کی ہوتی ہے نا, اس متعلقہ ملک کی. اس متعلقہ ملک کی ساورنٹی اگر انٹرنیشنل قانون, جو کہ آج کل کوئی نہیں پوچھتا ہے, بڑی طاقتیں تو انٹرنیشنل قانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور ہم نے دیکھ لیا یہ, تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر تو ہے, اس کے حوالے سے یقیناً اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور اسی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی باریک سی بات ہے. یہ جتنے بھی خلیجی ممالک اس وقت بتا رہے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے یہ کہنا کہ وہ اس کا رد عمل دے سکتے ہیں, اور وہ رد عمل دیں گے اسی کے پیراہے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے چند گھنٹے پہلے بات کی ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت, امریکن شہریوں کی حفاظت اور اپنے تمام الائز کی جو ہے پروٹیکشن چاہتے ہیں. اور اس الائز کے بہاف پہ امریکہ کو حملہ کر رہا ہے اور مزید حملہ کرے گا. اب ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا اور ایک اور جواز ہاتھ آ گیا, چلے اس کو اس طرح کہتے ہیں, ایک اور جواز ہاتھ آ گیا کہ اب تو اس کے الائز پر بھی حملہ ہوا. اور یاد رہے کہ ان میں سے چند ممالک ہیں جن کے ساتھ جیسے ان کے ڈیفنس پیکٹ ہے, قطر کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے کہ اگر قطر پہ حملہ ہوگا تو امریکہ پہ, اور امریکہ پہ حملہ ہوگا تو قطر پہ حملہ سمجھا جائے گا. یہ پیکٹ ہے سعودی عرب سے اسی سے ملتا جلتا ہے, تو اسی طرح باقی ممالک سے بھی, تو وہ ان کے ساتھ ہے. اور کیونکہ جو وار مشین اس وقت آئی ہے وہ ہم سب ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ گلف وار کے بعد اس سے زیادہ اس وقت ساز و سامان اور وار مشینری آئی ہوئی ہے, جس میں کہ ہم بہت دفعہ آپ کے چینل پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں, بحری بیڑوں کے بارے میں, اور بیڑا کے بارے میں, ابراہم لنکن کے بارے میں, جیرارڈ فورڈ کے بارے میں, یہ ساری, اور 300 سے زیادہ جو لڑاکے جہاز ان تاروں ان میں ہیں سارے, اور ان بیسز پہ اور ان بحری بیڑوں پر. تو ظاہر ہے اس کا استعمال امریکہ تو اب کرے گا نا, جس کی دھمکی دے چکے ہیں, چند گھنٹے پہلے دے چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو اس دھمکی کے مطابق اب تو یہ معاملہ تھوڑا سا مزید اور کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. میں اس گفتگو کو مزید آگے لے کے جاتی ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھوڑا سا ہم عسکری قوت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی سب کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران کے پاس ظاہر ہے اس طریقے سے ویپنز نہیں ہے, اس طریقے سے ان کی فورس نہیں ہے جس طریقے سے ہم اگر کمپیریزن کرنا چاہیں ایران کی, اسرائیل کی جو فوجی طاقت ہے اس سے, یا اب امریکہ کی فوجی طاقت سے, تو کمپیریزن نہیں ہے. بٹ سٹل کافی ٹف ٹائم دیا تھا اپنے میزائل اٹیک سے. اس بار کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے آفٹر اے ایئر؟ ایران نے کیا مزید ایکوائر کیا ہے, ان کی مزید کیا صلاحیتیں بڑھی ہیں؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ایک تو انہوں نے لیسن لرن کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جون میں اسٹرائک ہوئی تھی تو پہلی اسٹرائک میں بے شمار ٹاپ لیڈرشپ ملٹری اور پولیٹیکل اور نیوکلیئر سائنٹسٹ پر ٹیکن آؤٹ. ان کی شہادتیں بھی ہوئیں, اور آپ نے دیکھا ایون آئی تھنک ان کے جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں, IRGC کے جو کمانڈر تھے, اسی طریقے سے جو ہے اپنا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے. اور اس کا مطلب ہے کہ دے ور سلائٹلی ٹیکن بائی سرپرائز. اس دفعہ میرے خیال ہے تیاری بہتر ہے.
اگر آپ دیکھیں آئی ڈونٹ نو شاید ایک اور کوئی سینئر لیڈر ہے ملٹری کا، اس کے علاوہ کوئی رپورٹ نہیں، میں نے تو خیر نہیں دیکھی دا وے دے ور ٹارگٹنگ. آئی تھنک ایک تو آلٹرنیٹ پوزیشنز انہوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، اور دوسرا میرے خیال میں ڈیفینس سسٹم بھی بہتر ہے. خبر میں یہی آیا کہ چائنا سے بھی لی ہے ٹیکنالوجی، اسپیشلی سرویلنس سسٹم ہے، تو دے ہیڈ ارلی وارننگ کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو ایس ملٹری کیپبلٹی ڈیفینیٹلی ملٹری اینڈ اکنامک سپر پاور ہے، اٹ از دی سپر پاور اس وقت، تو اس کا تو مقابلہ نہیں ہے. لیکن ایران جو ہے اپنی جو آئی تھنک ملٹری پاور کو ساتھ ساتھ اپنی جغرافیکل پوزیشن اور جو اس کے اپنے ایلائز ہیں اس کو استعمال کرے گا. اور اگر وہ دے ہیو بین ایبل ٹو ڈینٹ ڈیفینسز آف اسرائیل پہلے گو میں، کیونکہ حیفا میں ہوا ہے، تل ابیب میں شاید اٹیکس ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ دے ہیو بین سکسیزفل. اس کا مطلب جو اٹیک کیپیبلٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہے. پھر جو آئی تھنک کچھ خبریں آ رہی ہیں شاید ایک ایلائڈ بیس ہے کویت میں، وہاں شاید اٹیلین کیجولٹیز ہیں 20، ابھی آئی ایم ناٹ ریئلی ویری شیور. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی اسٹرائک ان کی کامیاب رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسٹرائک کریں گے عرب ممالک میں، چاہے وہ ملٹری بیسز، وہاں پہ پھر ایک سینٹیمنٹ ان کے اگینسٹ جائے گا، اور یہی وہ ٹریپ ہے جس کو آئی تھنک زائنسٹ اور نیو کون جو کبال ہے یہ اس کو استعمال کر رہا ہے. دے بیسیکلی وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دس ریجن. ان کو کوئی قوام نہیں ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی لو لاس فار لاس آف لائف. کچھ خبریں کہ ایک اسکول کو ہٹ کیا گیا، تو اف دے کوڈ آئی وڈ سے میسیکر 40,000 کڈز جو فلسطینیوں کا، تو ان کو تو کوئی نہیں ہے کہ کتنا خون بہے گا کسی اور بچے کا. تو اس لحاظ سے آئی تھنک دس از ہائیلی آئی وڈ سے کہ رuthless پالیسی ہے. اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی اس کی قیمت چکانا پڑے گی، بیکاز اف یو گو انٹو اے لانگ وار تو اس میں پھر اتنا اسٹریچ ہونا جو ہے ملٹری کا، اوپن سیز میں رہنا، اور بیسز کے اوپر بھی پریشر آئے گا. صاف ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں بھی یہ بات ہوگی کہ یا تو آپ سیز فائر کریں یا یہاں سے آپ ویکیٹ کریں. معاہدے اپنی جگہ ہیں، لیکن آئی تھنک سو دیر از اے چانس کہ یہ وار جو ہے اسپریڈ کرے گی. ناؤ ویل سی کہ رات کو کیا کاروائی ہوتی ہے، بیکاز ابھی تو یہ ڈے لائٹ اٹیکس تھے، تو نارملی جو ہے بڑی جو آئی تھنک اسٹرائکس ہوتی ہے رات کو کی جاتی ہے. تو آج رات بھی بڑی کروشل ہے کہ اس پہ کیسے. باقی جو ان کے آئی تھنک اتحادی ہیں حزب اللہ ان لیبنان جو ڈاؤن ہے، لیکن اسٹل اٹ از الائیو. اسی طریقے سے کتاب حزب اللہ جو آئی تھنک ڈفرنٹ نام سے بھی عراق سے آپریٹ کر رہی ہے، اور ہوتیز جو ہیں یمن کے. تو یہ فرنٹ بھی کھلے گا. تو میرے خیال میں جو زائنسٹ اور آئی وڈ سے نیو لبرل کبال ہے، نیو کنزرویٹو کبال ہے امریکہ کا، دے ہیو ناٹ ٹیکن دا انٹائر ریجن انٹو وار. ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے کمرشل روٹس بلاک ہو رہے ہیں، ایویشن کے کمرشل فلائٹس تقریباً شٹ ڈاؤن، یہ بہت بڑا میجر روٹ ہے. اور صاف ظاہر اس میں ایون بھارت افیکٹڈ ہے، بیکاز ہم نے ناردر روٹ بند کیا ہوتا ہے، یہ سینٹرل والا بھی ان کا کلوز ہوتا ہے. تو ایوری باڈی گو ٹو سفر. پھر اگر انرجی چوک ہوتی ہے وچ از 35% آف گلوبل انرجی فلو ہے فرام اسٹریٹ آف ہارمز اینڈ گلف آف ایڈن، اس کا مطلب ہے کہ چائنا امپیکٹ ہوگا، انڈیا امپیکٹ ہوگا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا امپیکٹ ہوگا. تو اس کے آئی تھنک بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. ناؤ لیٹ سی کہ اگر کوئی ڈپلومیسی کام کرتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ فور سی اٹ ابھی آئی تھنک وار جو شاید ایکسپینڈ کرے گی. اور وقار صاحب ذرا ہم انیشیلی جو خبریں آنا شروع، بیکاز یہ انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، جو پہلے خبر دے، جو اپنا نیریٹو پہلے بنا دے، جس طرح اسے ٹویسٹ کر دے، وہ بیانیہ جو ہے پھر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. فوری سے دعویٰ کیا اسرائیل اور امریکہ نے کہ ہم نے اعلیٰ عہدیدار شخصیات کو نشانہ بنایا. خبر یہ آنے لگی جیسے خامنئی صاحب اور جیسے کہ صدر پزشکیان صاحب، پھر بعد میں تردید ہو گئی. کیا مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کی خبروں کے، یا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جی ٹارگٹ تو کیا. ابھی دیکھیں تہران کا تو ایرانین گورنمنٹ نے خود آرڈر کیا ہے کہ میکسیمم ایویکویشن ہو، بیکاز شاید رات کو اور آگے کنٹینیو ہو گیا اٹیک. اور جو ان کے کمپاؤنڈز ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں، اس کے ارد گرد بھی آئی تھنک اسٹرائکس ہوئی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی لاسٹ ٹائم بھی بڑی مشکل سے وہ بچے تھے. اس دفعہ آئی تھنک ان کی تیاری تھی. تو دیر از اے ٹرننگ سسٹم ہے، اس کے علاوہ آلٹرنیٹ لوکیشن. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی لوکیشن کو شیئر بھی کی جائے. مے بی وہ شاید تہران میں نہ ہی ہو، اور یہی طریقہ ہے کہ آپ ڈسپرس ہو کے پھر اس کو فائٹ کرتے ہیں. تو باقی دیکھیں افغانستان نے بھی کلیم کیا تھا کل کہ جی انہوں نے آج صبح کے جی کو پی ایف کا جہاز گرایا، وہ گلائڈر نکلا ہے. تو آج کل ٹھیک ہے، شروع میں تو آپ خبر پھینک سکتے ہیں، لیکن لیٹر آن جب ڈی بنک ہوتی ہے، جس طرح آئی تھنک اسکائی نیوز پہ شرمندگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ویسٹرن میڈیا کو بھی ہوگی. لیکن اٹ از پارٹ آف دس وار فیئر، بیکاز آئی وڈ سے کہ اس میں 50% کائنیٹک ہے تو 50% نان کائنیٹک ہے. یہ ساری انفارمیشن وار فیئر ہے، اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ دوسری سائڈ کا مورال ڈاؤن کیا جائے، افراتفری پھیلائی جائے، اس کے بعد چیزوں کو ایکسینچویٹ کیا جائے، اور جو بھی ان کے مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کی ایفرٹ کی جائے. بٹ آئی فیل کہ ایران کا انیشل رسپانس بیسڈ آن دیئر ملٹری پاور اور پوٹینشیل ٹھیک رہا ہے.
ڈسپائٹ کہ اس میں عرب ممالک کے اندر جو امریکن بیس ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور شاید کچھ سویلین کیجولٹیز بھی ہوں، لیکن وار میں پھر چیزیں چلتی ہیں. آئی ایم سرپرائز آپ نے کہا کہ ڈاکٹر جمیل یا دیگر ہمارے جو تجزیہ کار تھے وہ ذرا تھوڑا سا اس سے ڈفر کر رہے ہیں کہ ابھی سے انہی لوگوں کو کیوں اپنا دشمن بنا لیا جو کبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اس سچویشن میں. دیکھیں اس میں پھر ڈفرنٹ رائے ہو سکتی ہے. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ کہ ایران شوڈ گو آل آؤٹ اور سول آبادی کو نشانہ بنائے. آئی تھنک دے ڈکلیئرڈ لاسٹ ٹائم انہوں نے قطر کے ساتھ بھی کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بیسز دیتے ہیں اور وہاں سے اسٹرائکس ہوتی ہیں تو ٹیکنیکلی یو آر پارٹ آف، بیسیکلی آپ اگر اپنا بیس دے رہے ہیں تو پھر آپ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. یہ پھر ابھی میں ایرانین لیٹس سے تھاٹ پروسیس کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ ادھر سائڈ، لیکن یہ وار ٹائم میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کہاں سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اگر امریکن پریزنس ہے یا لیٹس سے الائٹ کی ہے تو وہ اس کو ہٹ کریں گے. اسرائیل کا اگر آپ دیکھیں جو وتیرہ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کوآرڈینیٹ کیا گیا اٹیک، اس کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. یہ آئی دیکھیں اگر آپ 20 سال پرانے اسٹیٹمنٹ نکال لیں نتنیاہو کے، آئی تھنک آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ صدام کو ٹیک آؤٹ کر لیں تو امن ہو جائے گا، پھر گدافی کو ٹیک آؤٹ کر لیں تو امن ہو جائے گا، سیریا کو یہ کر دیں، اور مطلب بیسیکلی دے آر موونگ. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کے لیے کیا ہوں گے. کیا خدا نخواستہ یہ انسٹیبلٹی اس طرف موو کرے گی، اس کے سدباب کے لیے وی ہیو ٹو گیٹ یونائٹڈ. آئی ایم ان فیور کہ جی اس وقت کم از کم پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ ایک ڈیفینس الائنمنٹ کا اعلان کریں اور مسلم نیٹو یا مسلم الائنس کی طرف جائیں. ادروائز یہ سب کی باری آئے گی. دیکھتے ہیں یہ سارے دیکھتے رہے، اس میں ٹیپس ہیں قذافی کی، صدام حسین کی، جو عرب لیگ میں بولتے رہے کہ آج میں ہوں کل تمہاری باری ہوگی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں اس پہ مزید بھی ڈسکشن کروں گی. ڈاکٹر جمیل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا اگر ہم اسے اس پہلو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ صرف حسن اتفاق ہے یا باقاعدہ اہتمام ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی پہنچتے ہیں اسرائیل اور پھر یہاں سے افغانستان کی جانب سے بلا اشتہار جارحیت پاکستان پر کی جاتی ہے، جس کا پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے دو ٹوک جواب بھی دے دیا. لیکن اس کے بعد ہی جیسے ہی دورہ ختم ہونے کے قریب آتا ہے یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن بن جاتی ہے. از اٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس؟ اور پھر کانگریس کا بیان، ان کی امور خارجہ کی کمیٹی کا بیان، جس میں وہ نریندر مودی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی پوزیشنز اختیار کی، اسٹریٹجک پوزیشن ہماری خطرے میں ڈال دی، دوستیاں ختم کر دی، تنہا اپنے آپ کو کر لیا. ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ لیکن کانگریس جو اس کی ہے انڈیا کی، وہ تو اپنے سیکولرزم پہ ہمیشہ اس نے بلیو کیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی فارن پالیسی وہی رہے کہ کسی سے مخاصمت نہ ہو، اور وہ فارن پالیسی ان کی اسی انداز میں اس کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے انڈیا کی. لیکن نریندر مودی کی ایڈمنسٹریشن اور جب بھی وہ آئے ہیں حکومت میں تیسری مرتبہ، تو ان کا تو وہ جو آر ایس ایس بیسڈ، ہندوتا بیسڈ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق حکومت چلاتے ہیں. اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں. تو ان کا طریقہ کار حکومت کیا، اسی وجہ سے وہ اسرائیلی مقصد اور مقاصد ہیں اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اور جو مودی اور اس کے آر ایس ایس اور ہندوتا کی ہے وہ سے مواصلت رکھتی ہے. اور مودی ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل سے ہم آہنگی کر کے، لیکن میں اب اس بات پر آتا ہوں کہ اس سے کیا حسن اتفاق ہے. جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے یا ایران اور امریکہ کے اس حملے کا تعلق ہے، اس ایکویشن میں یہ بہت ٹائنی سا فیکٹر نظر آتا ہے. ٹائنی سا فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن جو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے، اس پرزم سے دیکھا جائے تو اس میں مباصلت معلوم ہوتی ہے. کیونکہ اس میں اس خطے میں اور پاکستان، جیسے ابھی بھی ذکر ہو رہا تھا اور میں نے ملٹیپل چینل پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب تک تو ایران کھڑتا رہا ہے اسرائیل کی نظروں میں، اور اس کے بعد کبھی ملک دو ہی رہ گئے ہیں، ترکیہ اور پاکستان. تو وہ بھی کھٹکنا پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستان نے اپنے فارن پالیسی کو اچھی طریقے سے نیویگیٹ کیا ہوا ہے، اس لیے کھل کے سامنے نہیں آتی ہیں. لیکن نیتنیاہو یہ ریکارڈ پر ہیں، ویڈیو پر موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کلمات پہلے استعمال کیے ہیں پاکستان کے لیے بھی اور ترکیہ کے لیے بھی. تو اس میں کوئی اتنی خیر کی ہم نہیں کر سکتے. اور میں ملٹیپل چینل پہ کہہ چکا ہوں انکلوڈنگ یور چینل دیٹ اٹ از ون بائی ون اینڈ ٹرن بائی ٹرن. کیونکہ جب غزہ کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے چینلز پہ آتے تبصرے کیے ہیں، اس حوالے سے جب او آئی سی نے میٹنگز کی ہیں سربراہان کی اور کونسل آف فارن منسٹرز کی،
तब मैंने हमेशा जब भी इन्होंने रेजोल्यूशन निकाले हैं मैंने कहा है कि रेजोल्यूशन जो है बस आमदन गुफ्तन बर्खास्तन है और ये मामलात 1 बाय 1 और टर्न बाय टर्न होंगे, तो उस लिहाज से वो तो यकजाती नजर नहीं आती। और यही मकसद है जो ऐसी कुव्वतें हैं और सहूली कुव्वतें हैं, उनका मकसद यही है कि फ्रेगमेंटेशन हो, इतनी ताकत और सलाहियत ही न रहे किसी ब्लॉक में। मैं इसको ब्लॉक कहूंगा कि वो इजराइल के सामने खड़ा हो सके, और इसकी गमबाजी और इसका सबूत आज से 4 दिन पहले मिल चुका हमें। वैसे तो बहुत सारे सबूत मेरे पास हैं, मैं दे सकता हूँ आपको, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो दुनिया के इस वक्त नेट पर मौजूद है, लेकिन उसमें सबसे ताज़ा तरीन है जो कि अमेरिकन सफीर जो तल अवीव में है, उन्होंने कहा कि तो बिब्लिकल राइट है इजराइल का कि नाइल से लेके यूफ्रेट तक वो सारा चंक जो है, ये इसका बेशतर चंक उसके हिस्से में है और वो काबिज हो सकता है उस पर। तो वो किस तरह हो सकता है? अगर ईरान जैसा मुल्क होती, अगर उसकी वज़ाहतकार और हिजबुल्लाह अगर उसके सामने खड़े हों और आंखें दिखलाएं, तो नहीं होती की बात निकली थी। मैं आपको बताता चलूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक जगह अभी बात हो रही थी इकोनॉमिक के इम्पैक्ट की भी, लेकिन बाबुल मंदाल की बात नहीं कर रहे हैं। बाबुल मंदाल 26 किलोमीटर की चौड़ाई का एक टुकड़ा है, उधर से भी ये तमाम जहाज गुजरते हैं और होतियों के निशाने पर है, क्योंकि एदन के बिल्कुल सामने है। होती सकोत्रा पर बैठे हुए, सकोत्रा एक आइलैंड है जहां से वो निशाना कर रहे होते हैं, और उन्होंने आज धमकी दे दी है कि हम निशाना बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये हिद्दत और ये शिद्दत मजीद बढ़ेगी, और क्योंकि अमेरिका इस दफा पूरी तैयारी के साथ आया है, साजो सामान के साथ आया है, अपने तमाम बहरी बेड़े और 300 के करीब लड़ाका जहाज बेसिस और तमाम पर मिला के उसने अपने पास रखे हुए हैं। तो वो आज रात की जिस तरह बात की ब्रिगेड साहब ने भी, मुझे भी बड़ा प्रिकेरियस मालूम होता है। और वो डेल्टा फोर्स जो बड़ी मायानाज फोर्स है डोनाल्ड ट्रंप की, वो वैसे तो बुट्स ऑन द ग्राउंड का यहाँ आए तो उनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, लेकिन हिट एंड रन वाली जो सहूलत है उसके लिए आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर जमील, इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट और इस ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील हमारे साथ हैं थ्रू आउट। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो भी साथ में शेयर कर लेते हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के वजीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा इसराइली हमले में जाबहक हो गए हैं। इसराइली हमलों में पासदाराने इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकूर की शहादत की भी इत्तलात हैं। ये रॉयटर्स की जानिब से दावा किया जा रहा है। ये तमाम तर खबरें आ रही हैं, ईरानी मीडिया भी ज़ाहिर खबरें दे रहा है और रॉयटर्स की जानिब से इस वक्त ये दावा किया गया है। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपकी जानिब आती हूँ और जरा आगाज़ करते हैं जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे उस पर भी दूसरे जो लेटेस्ट अपडेट आई इस हवाले से भी। अब जाहिर है ईरानी मीडिया भी खबरें दे रहा है। शुरू में बताया गया कि सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर के हवाले से भी खबरें आई, तो तरदीद की ईरानी मीडिया ने। अब उनकी वजीर दिफा के हवाले से खबर आ रही है जो रॉयटर्स ने दावा किया है। अब जाहिर है इसकी तस्दीक अभी होना बाकी है ईरान की जानिब से, लेकिन हाउ डू यू सी द सिचुएशन गोइंग ऑन? ये कहाँ तक आगे जाएगी? मेरे ख्याल है सिचुएशन बहुत तेजी से एस्केलेट की है, और उसको तेजी से शुरुआत तो जाहिर है अमेरिका और इजराइल ने की, और अब ये बिल्कुल वाज़ेह खबरें आ रही हैं कि इस हमले की तैयारी और इस कोऑर्डिनेशन की तैयारी इजराइल और अमेरिका के बीच में हफ्तों से हो रही थी। और ये जो बीच में उन्होंने एक टॉक्स की लेयर डाली थी, इट वाज जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि जी हमने अपनी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर ली हैं। और इसीलिए आपने देखा कि टॉक्स ना आगे बढ़ी ना पीछे बढ़ी, बल्कि एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी ईरान की तरफ से। इसके बावजूद अटैक हो गया। बीबीसी इसको वॉर ऑफ चॉइस कह रहा है, यानी इस जंग की जरूरत नहीं थी, ये वॉर ऑफ चॉइस है और बहुत कैलकुलेटेड मूव है इजराइल और अमेरिका का, ये सोचकर कि ईरान इस वक्त अपनी कमजोर तरीन सूरत हाल में है। प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो गया है, अंदर भी रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, और मतलब एक अनरेस्ट है, और जाहिर है कि इकोनॉमिक पेन भी है। तो उन्हें लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था ईरान को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का या कम से कम रिजीम चेंज का। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूं कि यूजुअली ईरान जरा रिस्ट्रेन से जवाब देता है, लेकिन अब के आपने देखा कि उन्होंने बहुत स्विफ्ट और वाइड स्प्रेड जवाब दिया है। यानी 5-6 मुल्कों पर उन्होंने इकट्ठे मिसाइल अटैक्स किए हैं टारगेटिंग अमेरिकन इंटरेस्ट, जिसको सऊदी अरब भी कंडेम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत शदीद
कोशिश शुरू हुई है डी एस्केलेशन की और सफ बंदी भी हुई है। रशिया से जो स्टेटमेंट आया है वो सख्त स्टेटमेंट आया है और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि चाइना से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है ईरान को, वही इतनी एंजाइटी क्रिएट कर रहा है अमेरिका में और इजराइल में, और उन्होंने सैंक्शंस भी लगाई हैं और वो इसको काउंटर करना चाहते। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिचुएशन टिकी हुई है इस बात पर कि ईरान किस किस्म का नुकसान पहुंचाता है। अगर वो नुकसान इनसे बर्दाश्त हो गया तो ये एस्केलेट कर देंगे, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप देखिएगा ओवरनाइट इसराइल का ही होगा। मार तो इसराइल को ही पड़ती है इस सारी सिचुएशन में, हम देखते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सके तो ईरान जो है अमेरिका ओवरनाइट मीडिएटर बन जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। मतलब पिछली दफा भी ईरान ने और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था और विद इन आवर्स, मेरा ख्याल है 24 घंटे में अमेरिका जो था वो अग्रेसर से मीडिएटर बन गया था, यानी वो जंग बंद कराने वाला बन गया था। अभी हर तरफ से आवाज उठ रही है कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान के पास। अमेरिका ने ऐसे ऐलान नहीं किया था जैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। इस बार तो ये मुश्तरका अटैक की सूरत में आए, तो इस बार सीज फायर डी एस्केलेशन की तरफ अमेरिका कैसे जाएगा? अमेरिका उस वक्त बहुत आसानी से जाएगा अगर ये सूरत हाल उनके हाथ से निकली। उनको हर तरफ से यही सलाह आ रही है दैट दिस इज नॉट योर वॉर। उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि देखिए जी, हम किसी लॉन्ग टर्म वॉर में एंगेज होना नहीं चाहते। कांग्रेस से उन्होंने इजाजत नहीं ली है इस वॉर की, कि कोई कांग्रेशनल सपोर्ट नहीं है इस जंग के लिए। ये बगैर किसी कांग्रेस के सपोर्ट के वो जंग में गए। बाद में ये एक्शन अमेरिका में चैलेंज भी हो सकता है, जो और क्योंकि इसको पूरी दुनिया इंक्लूडिंग बीबीसी वॉर ऑफ चॉइस कह रही है, अनप्रोवोक्ड वॉर ऑफ चॉइस जो इन्होंने थोपी है ईरान के ऊपर। और मैं अभी देख रही थी डोनाल्ड ट्रंप की हर मौके पर ट्वीट जरूर मौजूद होती है। 2012 में उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के लिए ट्वीट की हुई थी, गालिबन मिड टर्म इलेक्शन होने वाले थे, कि अब डोनाल्ड ट्रंप ओबामा का ग्राफ पॉपुलैरिटी का नीचे आ गया है, तो अब वो डेस्परेट है, तो वो ईरान या लीबिया पर अटैक कर देंगे। क्या सेम सिचुएशन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप की तो ओबामा से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। एक तो उनका ग्राफ ऑफ पॉपुलैरिटी नीचे आया है, दूसरा उनको एप्स्टीन फाइल्स की इन्वेस्टिगेशन हॉन्ट कर रही है और उनके खिलाफ ऐसी डिस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि उसको उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करना बहुत मुश्किल है। तो ट्रंप जो है वो भी एट हिज वीकेस्ट है इन सम वेज इनसाइड। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए जंग रुकना डेथ है, वो इस जंग को जारी रखने में उनकी बका है और वो 7 अक्टूबर का मोमेंटम को कायम रखते हुए ईरान में रिजीम चेंज लाकर अपनी बका देख रहे हैं इसमें। लेकिन ईरान इज नॉट वेनेजुएला जी। ईरान विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट, और वो फाइट पेन क्रिएट कर सकती है, तकलीफ क्रिएट कर सकती है पूरी दुनिया के लिए। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाला कार्ड उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अभी जैसे बकार साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा इस वक्त हमें ये तो देख ही रहे हैं हम कि हो क्या रहा है। जाहिर है अभी हम देखेंगे अगर डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाता है उसमें टाइम भी लग सकता है, डेज भी लग सकते हैं, लेकिन इसके नताइज क्या हो सकते हैं अगर ये मजीद आगे बढ़ता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमें पता है इसराइल के अजाइम क्या है। हमेशा से उन्होंने टर्की और पाकिस्तान के हवाले से भी जो वो मौक़िफ़ रखते हैं वो सबके सामने है। खुदा न खास्ता फॉल आउट होता है तो फिर ईरान में क्या तब्दीलियां ऐसी आ सकती हैं? कोई रिजीम का चेंज का ऑप्शन भी वहां नहीं है, कोई ऐसी लीडरशिप भी मौजूद नहीं है जो टेक ओवर कर ले। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? लीडरशिप जाहिर है जब मुल्कों में वैक्यूम होता है तो इनारकी होती है। लेकिन मैं अब आपने ये दायरा गुफ्तगू का बढ़ाया है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि क्या कहा है इजराइल में मोदी ने। इजराइल में मोदी ने कहा है हेक्सागन की एक गठजोड़, और उसने कहा एक और जो दूसरी बात आई वो ये आई कि पहले जो शियाइट एक्सिस था, हमने जिसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते थे, हमने उसको खत्म कर दिया है और अब एक सुन्नी रेडिकल एक्सिस इमर्ज हो रहा है जिसको हमें प्रीएम्प्ट करना है। शियाइट एक्सिस खत्म करने में तो जाहिर है ईरान कॉफिन में लास्ट नेल है। जो सुन्नी एक्सिस में जिन ममालिक के नाम आते हैं बीबी,
وہ ہے سعودی عربیہ, ترکیہ, پاکستان. تو یہ دس گیم از مچ لارجر اینڈ ویری کلوز ٹو آور ہوم. یہ سوچنا چاہیے, اور یہی ان کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلم کنٹریز ٹارگٹ ہیں. اس وقت سعودی عرب نے مڈل آف دا لائن سوچ اپنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گلف اسٹیٹس پہ حملہ ہوا ہے ہم اس کی ایران پہ مذمت کرتے ہیں. اس کے بھی ہمارے لیے ریپرکشن ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم تو سعودی عرب کے سیکیورٹی فریم ورک کا انسٹیٹیوشنل حصہ ہے. اب تو اس کی وجہ سے کیا ڈیمانڈ پاکستان پہ کل آ سکتی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. فی الوقت پاکستان نے مذمت کی ہے اور یہی کہا ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ لائیں, ڈپلومیسی کو پریویل کرنے دیں. آئی ایم ہوپنگ کہ ان دی انٹرسٹ آف ہیومینٹی آئی ایم ہوپنگ ڈی ایسکیلیشن ہو جائے گی, ورنہ بہت بہت مقبوض صورتحال ہے, کیونکہ سب بندیاں تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ اس ساری سچویشن پہ کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے, کیونکہ ڈی ایسکیلیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, آسانی سے ہو سکے گا سیز فائر کا معاملہ, یا سارا رسپانس دیکھا جائے گا کہ ایران کس طریقے کا اٹیک کر رہا ہے پھر ڈی ایسکیلیشن پہ جائے گا, اور کیا پھر ایک بار امریکہ ہی رول پلے ادا کرے گا یہاں پر, گو کہ امریکہ اس بار خود اٹیکرز میں شامل ہے؟ اس دفعہ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو قسم کا مشن لے کے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ, اس لیے کہ اسرائیل کی تو یہ دیرینہ خواہش, دیرینہ تمنا رہی ہے کہ ایک آخری جو ملک ہے جو کسی لحاظ سے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, آنکھیں دکھلا سکتا ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے ایسا کر دیا جائے کہ وہ کبھی آنکھیں نہ دکھلا سکے اسرائیل کے سامنے. اس خطے میں کوئی ملک نہ کھڑا ہو سکے, بلکہ دنیا میں کوئی ملک نہ کھڑا ہو سکے. تو یہ اس کی خواہش, یہ منشا اور یہی اس کی تمنا رہی ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو ہسٹوریکلی جس کا کہ میں نے تھوڑے چند لمحے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا, کی بنیاد پڑی تھی 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی تھی, تو اس وقت سے یہ خواب چل رہا ہے. لیکن نیتن یاہو جس لحاظ سے اس نے مومنٹم دیا ہے اس خواب کو, اس سے معلوم ہوتا ہے. اور پھر پوری جو چارج شیٹ آپ پڑھ لیں جو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑھ کے سنائی ہے ایران کے خلاف, تو اس کو دیکھ لیں اور اس کے سے کمپیئر کر لیں جو اس وقت وار مشین بکھری ہوئی ہے ایران کے ارد گرد, ایران کو پہ حملے کے لیے اور ایران کو سنبھالنے کے لیے اگر کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو سامنے اگر رکھ لیں ہم. اور یہ ہمیں ساروں کو پتا ہے کہ کیا کیا ایسٹس ہیں امریکہ کے اس وقت گلف میں, اور وہ ایسٹس ایسے ہیں کہ دنیا کے اہم ترین ایسٹس ہیں دنیا میں, اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ ٹھیک. مجھے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم علامہ صاحب, جوائننگ می. ہمیں پتا ہے اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے, اور جتنی سپورٹ حاصل ہے وہ ہم نے تھرو آؤٹ جب غزہ میں بربریت, اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, امریکہ نے کی ہے. امریکہ نے کس طرح حمایت کی, ہر طرح سے ویپن سے بھی, سب چیزوں سے بھی. امریکہ اور اسرائیل اس میں ساتھ ساتھ ہیں. اب اٹیک کرتے ہیں مشترکہ ایران پر, اور ظاہر ہے زائنزم ایک ان کا پورا ایجنڈا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جب مذاکرات, ابھی عمانی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ مذاکرات میں بہت مثبت پیش رفت ہو رہی تھی, تو اس وقت یہ حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حقیقت حال یہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ پوری دنیا کے امن سے کھیلنا چاہتا ہے, اور وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کی سرپرستی لیتا ہے. امریکہ کو دھوکہ بھی دیتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکی پھر اس کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں اور امریکی اس کے ساتھ حلیف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ابھی بات کر رہے تھے ایمبیسڈر صاحب, میں گزارش میری یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم امہ ایک ہو جائے. دیکھیے, ایک طرف پاکستان نے پچھلی مرتبہ بہت اچھا کردار ادا کیا تھا ایران کے خلاف جو جنگ شروع تھی اس کے خاتمے کے لیے. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, حافظ سید عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم, امریکہ سے بھی بات کی, ادھر سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان, ترکیہ کے صدر, سب ایکٹیو ہوئے اور وہ جنگ ختم ہو گئی. اس مرتبہ پہلے ایک پلاننگ کے تحت مودی اور نیتن یاہو نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف افغانستان سے حملہ کروا دیا, ہم اس طرف مصروف ہو جائے.
دوسری طرف یہ حملہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہود و ہنود ہے وہ اپنی سازشیں مکمل طور پر وقت کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ممکن ہے صرف اور صرف مسلم امہ کے اتحاد سے. ایک بات میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج جو ایران نے جوابی حملے کیے ہیں اس سے جو خلیجی ممالک میں بعض شہروں میں میزائل گرے ہیں اور امارات میں ایک پاکستانی بھی جو ہے اس کا نشانہ بنا ہے، تو ایران کو ایک بات میں احتیاط کرنی ہوگی کہ کوئی ایسا عمل جس سے عرب ممالک کے ساتھ اس کی دوبارہ ایک رنجش شروع ہو جائے، یا عرب ممالک اس کی پشت پہ جس طرح پہلے کھڑے ہوئے تھے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور امریکہ نے 2 ماہ پہلے، وہ والی کیفیت میں خدا نخواستہ اس کیفیت سے باہر نہ ہو جائے. دیکھیں جب امریکہ نے پچھلی مرتبہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو سب سے پہلے جس ملک نے مذمت کی تھی وہ مملکت سعودی عرب تھی. سارے عربوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. آج بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پہلے گھنٹے کے اندر ہی جو میزائل ایران سے گئے ہیں، ٹھیک ہے ایران نے ہدف بنایا امریکی اڈوں کو، لیکن جیسے ابھی امبیسیڈر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ہے تو ان ملکوں کے اندر، اور پھر وہاں شہروں میں بھی جو ہے وہ میزائل کے ٹکڑے گر گئے یا جو بھی ہو گیا. تو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے. یہی تو نیتنیاہو چاہتا ہے کہ مسلم امہ تقسیم ہو، ایران اور عرب اور اسلامی دنیا میں اختلاف پیدا ہو اور وہ اپنا کھیل کھیل سکے. اور گریٹر اسرائیل کا خواب اس کا ایک طرف بلوچستان ہے تو دوسری طرف تمام عرب اسلامی دنیا ہے، اور اس میں نیتنیاہو کے ساتھ مودی شامل ہے. اور یہ جو ہمارے خلاف فتنہ خوارج ہے یا فتنہ ہندوستان ہے، یا جو افغانستان کی عبوری حکومت کے ہندوستان کے چند اعلی کار ہیں، یہ سارے اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں. پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکی کا اس وقت بہت اہم رول ہے. اور ابھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو یہ خبریں بھی ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی اور سعودی ولیعہد امیر محمد بن سلمان کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کی صورتحال ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ ہماری فوج بڑی باصلاحیت ہے، وہ ٹیکل کر لے گی اور کر لیا ہم نے. ہمیں اپنا جو عالمی اسلامی کردار ہے اور وحدت امت کا جو کردار ہے وہ سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ مل کے ادا کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ علامہ طاہر اشرفی صاحب. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور اس وقت ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ دیتی ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے نتیجے میں سنگین علاقائی کشیدگی کی مذمت کی گئی ہے. وزیر اعظم کی بعض خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی بھی شدید مذمت. ایسے اقدامات خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک اور صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں. وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. حالیہ سچویشن کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے. اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے نتیجے میں سنگین علاقائی کشیدگی کی مذمت کی گئی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تھرو آؤٹ دا ڈے اپڈیٹس کا سلسلہ بھی جاری رہا. مزید بھی آگے جو سچویشن ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.